ہمارے ملک ہندوستان میں سب سے زیادہ روزگار فراہم کرنے والا پیشہ زراعت ہے، اور آج پورے ملک میں فارمر بل زرعی قانون کو لے کر کے ایک اضطراب پھیلا ہوا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پنجاب کے کسان دلی کی سرحد پر احتجاج کر رہے ہیں اور 17 دن اس احتجاج کو مکمل ہو چکے ہیں۔ اس ملک میں کسان سب سے زیادہ بااثر طبقہ رہا ہے۔ ہمیشہ سے مختلف سیاسی پارٹیوں کا جھکاؤ کسانوں کے مفادات میں رہا ہے۔ ہم اگر ماضی کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو سن 1859 میں پہلی مرتبہ بنگال کے کسانوں نے برطانوی سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انگریزی سامراج اپنی مرضی کے مطابق کاشتکاری کروانا چاہتے تھے، اور کسان جو مغربی بنگال کا کسان تھا یا بنگال کا کسان تھا اس وقت، وہ چاہتا تھا کہ جیسی اس کی زمین ہے ویسے وہ کاشتکاری کرے۔ اس بغاوت کا اثر یہ ہوا کہ جو کوٹھیاں انگریزوں نے بنوائی تھی ان کوٹھیوں کو نذر آتش کر دیا گیا، اور بنگال میں جو شورش برپا ہوئی وہ جد و جہد آزادی کی تاریخ کا ایک حصہ بن گئی۔ سن 1917 میں بہار کے چمپارن میں جب کسانوں پر ظلم و ستم کیا جانے لگا تو چمپارن کے کسانوں نے کئی قداور رہنماؤں سے رابطہ کیا۔ مدد کرنے ان کے لیے پہنچے گاندھی جی، اور گاندھی جی نے چمپارن کے کسانوں کے مسائل سنے۔ وہاں پر انگریزی حکومت یہ چاہتی تھی کہ صرف نیل کی کاشت کرے۔ نیل کی کاشت ہونے کے بعد انتہائی سستے دام میں نیل کی فصل خریدی جاتی تھی، اور انتہائی مہنگے داموں میں عالمی منڈی کے اندر اسے برطانوی حکومت اور اس کے قریب جو سرمایہ دار تھے وہ فروخت کرتے تھے۔ سن 1914 سے 1918 تک کا زمانہ پہلی عالمی جنگ کا زمانہ مانا جاتا ہے۔ پہلی عالمی جنگ کے زمانے میں بھارت میں یہ بہت بڑا واقعہ تھا کہ کسانوں نے علم بغاوت بلند کیا۔ چمپارن کی ستیہ گرہ جد و جہد آزادی کی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ آج بھی جب کسان اس کے مفادات اور اس کے مفادات کے لیے چلائی گئی تحریکوں کا ذکر ہوتا ہے تو چمپارن کی ستیہ گرہ فراموش نہیں کی جاتی۔ ہم دیکھ رہے ہیں 14 ستمبر سن 2020 کو ہندوستانی پارلیمنٹ کے لوک سبھا میں ایک بل پیش کیا گیا جس میں ایسینشیل کموڈیٹیز کو بھی شامل رکھا گیا ہے۔ یہ بل 3 حصوں پر مشتمل ہے، جس میں ایسینشیل کموڈیٹیز 1955 کے ایکٹ میں کچھ ترمیمات کی گئی ہے۔ آج ہمارے ملک کا کسان اگر اس قانون کو نہیں مان رہا ہے تو اس کی بہت معقول وجہ ہے۔ یہ قانون ذخیرہ اندوزی کو فروغ دے گا۔ یہ قانون کاشتکاری معاہدہ طرز پر کاشتکاری کو فروغ دے گا۔ یہ قانون کسان سے اس کا اثاثہ چھین لے گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کووڈ-19 کی وبا سے پچھلے 1 سال سے 1.5 سال سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کووڈ-19 کی وبا سے دنیا کا ایک بہت بڑا حصہ متاثر ہے۔ آج کے حالات اور پہلی جنگ عظیم کے دوران کے حالات جو سن 1914 سے 18 تک کے حالات تھے، ان حالات میں اور آج دنیا جو ہے ایک وبائی مرض سے جوجھ رہی ہے، گزر رہی ہے، اس مرض سے لڑ رہی ہے۔ ان حالات اور ان حالات میں کوئی فرق نہیں ہے۔ حکومت کا جو اڑیل رویہ ہے یا سخت موقف جس کو بولنا چاہیے، وہ ہندوستانی عوام کے اور ہندوستانی کاشتکاروں کے مفاد میں نہیں ہے۔ موجودہ زرعی قانون کچھ کارپوریٹ گھرانوں کی منہ بھرائی کے لیے بنایا جانے والا قانون ہے۔ جیسے نیل کی کھیتی جب کی جاتی تھی، چمپارن میں نیل کی کاشت کرنے والے کسانوں کو مجبور کیا جاتا تھا 1 بیگھہ زمین میں 1/3 حصے پر ہر کسان کے لیے لازمی تھا کہ وہ نیل کی کاشت کرے۔ ایسا نہ کرنے والے کسانوں کی زمینیں ضبط کر لی جاتی تھی، جائیداد ضبط کر لی جاتی تھی۔ کسان اور اس کے لواحقین کے ساتھ قانون کے ذریعے ظلم کیا جاتا تھا۔ کچھ ایسا ہی قانون آج ہمیں یہ لگ رہا ہے، زرعی بل 2020 جو ہے، فارمر بل جو آیا ہوا ہے، جس کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہے پورے انڈیا کے اندر، یہ کانٹریکٹ بیسس پہ کام کرنے کے لیے مجبور کرے گا۔ یہ کارپوریٹ گھرانوں کی منہ بھرائی کرے گا۔ معاہدہ طرز پر کاشتکاری کروائے گئی، اس لیے ملک بھر کا کسان مضطرب ہے، اور اس کے لیے انتہائی منظم طریقے سے پنجاب کے کسانوں نے تحریک چلائی، اور منظم طریقے سے وہ لوگ آج تحریک کے راستے پر ہیں۔ کئی مرتبہ مرکزی حکومت نے ان کو بات چیت کے لیے مدعو کیا، لیکن یہ لوگ اپنے ساتھ گئے تو بل کو مکمل طور سے مسترد کرنے کا مطالبہ لے کر کے گئے، اور ہمیں بہت خوشی ہے کہ انہوں نے حکومت وقت کی چائے تک قبول نہیں کی۔
लंगर का खाना ये लोग ले करके गए थे और हमने देखा है तस्वीरों में कि विज्ञान भवन में ज़मीन पर बैठ करके ये लोग सिख बिरादरी और सिख लीडर किसानों के जो कायदीन हैं वो ज़मीन पर बैठ करके खाना खा रहे थे। आज अगर इस मुल्क की इकनॉमी को बचाना है, अगर आज इस मुल्क की जो ताना बाना है, मईशत का ताना बाना है, उसे अगर बचाना है तो किसान जो मुतालबा करता है उस मुतालबे को हुकूमत तस्लीम कर ले। मरकज़ी हुकूमत से मालेगांव शहर भी यही चाहता है। इस शहर की तारीख रही है कि इसने ज़ालिमाना कानून को कभी माना नहीं है, जुल्म और इस्तिबदाद की मुखालफत करता रहा है। आज किसानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो मालेगांव शहर की आवाम भी इस मौके पर पूरे मुल्क के काश्तकारों के शाना बशाना खड़ी हुई है। हमें इस बात का एहसास है कि ज़ालिमाना कानून सिर्फ किसान को नहीं मारेगा बल्कि ये आगे चल कर के हिंदुस्तान को भी मार सकता है। और हम किसान को बचाना चाहते हैं, इसका मतलब ये है कि हम हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं। यही मालेगांव शहर की आवाम का पैगाम है, यही इस मुल्क में रहने बसने वाले हर सेकुलर और इंसाफ पसंद हिंदुस्तानी शहरी का मिजाज।